السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی خاص رات کے بارے میں، جس کو شب برات کہتے ہیں۔ اس کو معافی کی رات بھی کہتے ہیں، رحمتوں کی رات بھی کہتے ہیں، اور دعاؤں سے بھرپور رات ہی ہے یہ۔ تو چلیے اس رات کے بارے میں جانتے ہیں، اور اس رات کی اہمیت کو جانتے ہیں، اور اس رات میں کیا کیا منانا چاہیے یہ سب جانتے ہیں۔ تو پہلے جان لیتے ہیں کہ شب برات کیا ہے۔ تو شب برات ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس کو لیلۃ البراء بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ معافی کی رات یا تقدیر کی رات مانا جاتا ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اگلے سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات میں سارے فیصلے عطا فرماتے ہیں، جیسے کہ ایک پورے سال میں کس کس کو موت آنے والی ہے، یعنی کہ مردوں کی لسٹ تیار ہو جاتی ہے، جس میں کہ مردوں کو سب کو ڈال دیا جاتا ہے، مطلب جس کا بھی نام وہ لسٹ میں آ جاتا ہے اس کی موت ہو جائے گی اس سال میں۔ اسی طریقے سے کس کے گھر میں آبادی ہوگی، کس کے گھر میں بربادی ہوگی، یا پھر کس کے گھر میں خوشیاں ہوگی، یا کون مالا مال ہو جائے گا، یہ سب کچھ جو بھی قسمت کا ہوتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ سب کچھ اسی رات میں فیصلے لیے جاتے ہیں اس بات کا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کو ذکر فرمایا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت اور رزق کا فیصلہ فرماتے ہیں اس رات کو۔ اس لیے ہمیں اس رات عبادت، دعا اور توبہ میں وقت گزارنا چاہیے، تاکہ ہماری اچھی تقدیر لکھی جائے۔ تو شب برات پہ کیا کرنا چاہیے یہ دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ تو شب برات میں سب سے پہلے ہم لوگ کو کیا کر سکتے ہیں، نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس رات میں کوئی بھی ایکسٹرا نفل نمازیں جو بھی 2 رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، یا پھر صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اس رات میں کوئی بھی نفل نماز ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات لے لیں گے تو سب سے ضروری چیز ہم لوگ کو جو کرنا ہے وہ کیا ہے، مغفرت کے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس رات معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی بندہ ہے جو میرے سے مغفرت طلب کرتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور مغفرت مانگیں۔ اور تیسری بات جو ہم لوگ کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس مغفرت اور تقدیر کی رات میں ہم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم اگلے دن جو کہ 15 شعبان کا دن ہوتا ہے، اس دن کو روزہ رکھنا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تر روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، اور خاص کر اس روزے کو 15ویں شعبان کے روزے کو رکھتے تھے۔ اور اس کے بعد ہم کو چاہیے کہ قبرستان کا زیارت کریں۔ اگر ممکن ہو تو قبرستان جا کے اپنے گزر چکے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں۔ اور ہمارے معاشرے میں جو بھی ناجائز رسم و رواج جو بھی کرتے ہیں، اس کو عید کی طرح منا کے، جیسے کہ شعبان کی عید ہے، اس کو ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے، جو بھی ہم لوگ کو حدیث میں بتائی نہیں گئی ہے، سارے رسم و رواج ہم لوگوں کو کرنے سے ہم لوگ کو انڈائریکٹلی گناہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیزوں کو کرنے کے لیے بتایا نہیں ہے، تو ہم لوگ ایسے انوینٹ کریں گے تو اس کا کیا ہو جائے گا، وہ بدعت ہو جائے گا۔ کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ سارے بدعت جو ہے ہمارے گناہوں کی طرف ہی ہوتا ہے، ہمارے گناہوں کا کاؤنٹ ہی بڑھا دیتے ہیں، اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایسے ناجائز رسم و رواج سے ہم لوگوں کو حفاظت فرمائے۔ جس طریقے سے ہم لوگوں کی عید جو ہوتی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اسی طریقے سے فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہوتی ہیں۔ ایک جو ہے وہ شعبان کی 15ویں تاریخ ہے، شب برات جس کو کہتے ہیں، اور دوسری جو ہے طاق رات میں جو آتی ہے لیلۃ القدر، وہ فرشتوں کے عید ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات میں سب کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جو بھی اپنے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے، سوائے 2 لوگوں کے۔ وہ 2 لوگ کون ہیں؟ پہلے بدکار عورت ایک ہے، اور دوسرا جو ہے مشرک بندہ جو ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو چھوڑ کے سب کے گناہ معاف کر دیتے ہیں جو بھی مغفرت کرتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی شب برات کی اصلی اہمیت، اور اس رات کا سب سے بڑا پیغام ہے توبہ، عبادت اور دعا۔ آپ سبھی اس رات کو بہترین طریقے سے گزاریں۔ اگر کچھ اچھا کام نہ کریں تو کم سے کم کوئی گناہ کا کام تو نہ کریں، گناہوں سے دور رہیں۔
اللہ سے معافی مانگیں اور رمضان کی تیاری شروع کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں اور معافی سے نوازیں، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا اور کچھ بھی آپ کو انفارمیشن ملی تو ضرور سے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔